ویلکم بیک ویورز، یو واچنگ براس ٹیکس. زید صاحب ماڈرن گاڈز اینڈ آئیڈلز کی بات کی، آلٹرنیٹ سولوشنز کیا دیے اقبال نے؟ دیکھیے اقبال نے ہر چیز کے آلٹرنیٹ سولوشنز دیے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ کی تو ان کو تو دونوں کو ریجیکٹ کر دیا. کمیونزم اور کیپٹلزم ان کو دونوں کو ریجیکٹ کر دیا. ایبسولوٹلی. اگر فری آزادی افکار، آزادی اظہار، فریڈم آف پریس ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، اس کو اقبال نے اڑا کے رکھ دیا. اقبال کو بعض لوگوں نے اسی لیے فیشسٹ بھی کہا ہے، یعنی ان لوگوں نے کہ جو دشمن ہیں اسلام اور قرآن کے، جو اقبال کو چھپانا چاہتے ہیں، جو اقبال کو نہیں پڑھانا چاہتے ہمارے ٹیکسٹ بکس میں، ہماری کورس بکس میں، اگر ان سے پرائیویٹلی پوچھو تو وہ کہ اقبال سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہیں یہ لوگ، لٹرلی دہشت زدہ ہیں اقبال سے. یاد رکھیے اگر اقبال کا میسج آؤٹ ہو گیا، اقبال کا میسج اگر پاکستانی اور مسلمان قوموں میں پھیل گیا تو یہ کفر کے سارے بت ٹوٹ جائیں گے. اور کفر کا پورا نظام اگر کسی ایک شخص سے خوف زدہ ہے تو وہ اقبال ہے. ہم آپ کو ڈیموکریسی کی صرف مثال دیتے ہیں، باقی ہم سارے اقبال کے ہم پوری آئیڈیالوجی پہ آئیں گے، لیکن ابھی صرف ہم ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈیموکریسی کے بارے میں جو اس کی اصلیت ہے، آج پوری دنیا ڈیموکریسی چیخ رہی ہے نا، آئیں ذرا اقبال سے پوچھتے ہیں. بالکل. کہتے ہیں ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام. مغرب کا جو جمہوری نظام تمہیں آج نظر آ رہا ہے، اٹس این اولڈ سانگ، یہ وہی پرانا گانا ہے، پرانا راگ الاپا جا رہا ہے دوبارہ. ساز کہن یہ پرانا راگ ہے جو الاپا جا رہا ہے، یہ مغرب کا جمہوری نظام. یہ مغرب کے جمہوری نظام پہ تو آج پوری دنیا پاگل ہوئی بھی ہے نا. ہمارے سارے دانشور اور مفکر زبانیں ان کی سوکھ گئی ہیں جمہوریت جمہوریت کرتے ہوئے. ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری، جس کے پردوں میں اصل میں وہی قیصر و کسرا کی ظلم و جبر اور استبداد اور کفر چھپا ہوا ہے، وہی بروٹلنس ہے، وہی ظلم و ستم ہے اس جمہوری نظام کے پردے کے پیچھے، جو قیصری نظام میں، جو قیصر و کسرا کے نظام میں ہوا کرتا تھا. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، ایک بہت بڑا جائنٹ، ایک بہت بڑا دیو ظلم اور ستم کا، جبر کا، تسلط کا، انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والا دیو چلتا چلا آ رہا ہے اس جمہوریت کے پیچھے. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی نیلم پری؟ تم یہ سمجھتے ہو یہ آزادی کی نیلم پری ہے؟ یعنی اس کو دکھایا جاتا ہے کہ ایک لبرل، یہ کوئی فیری ٹیل ہے اس کے ساتھ جو آ رہی ہے. بالکل. یہ کوئی ایک پری کی اور یہ کوئی ایسی کہانی ہے جس کو تمہیں بہت اچھی اور پسند آئے گی؟ ایسا نہیں ہے. اقبال نے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. تم جو سمجھتے ہو یہ مغرب کو، آئیے دیکھیں اس مغرب کے جمہوری نظام کی شکل بھی پھر آپ کو دکھاتے ہیں. امریکہ کی 200 سال عمر ہے تقریباً، اس میں اس نے 250 سے زائد جنگیں اپنی سرحدوں سے باہر لڑی ہیں پوری دنیا میں. بالکل. کم از کم 2 کروڑ انسان اس جمہوری نظام نے قتل کیے ہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا کا فساد اس جمہوری نظام نے، کیونکہ امریکہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا، ڈیموکریسی ہے وہاں پر. بالکل. لیکن اس ڈیموکریسی نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے والا سودی کیپٹلسٹ بینکنگ اکنامک ماڈل یہ ڈیموکریسی سے نکل کر آیا ہے. پوری دنیا کو جس طرح تباہ و برباد کیا ہے اکنامکلی، پوری دنیا کے کروڑوں انسانوں کا جو خون بہا ہے پہلی اور دوسری جنگ عظیم، اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد سے کم از کم 1 کروڑ انسانوں کا خون جو بہا ہے امریکہ نے اور برٹن نے پرٹیکولرلی، اور ان جمہوریتوں نے جو اپنے آپ کو فرینچ اور بیلجین، ان کو دیکھیے افریقہ میں انہوں نے کیا کردار ادا کیے ہیں. یہ ساری وہ جمہوریتیں ہیں، یہ جو اقبال جیسے کہتے ہیں کہ دیو استبداد ہے، ظلم و ستم کا ایک دیو، ایک جائنٹ ہے جس کو ہمارے دانشور آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہیں. یہ جمہوریت یہ جمہوریت کی حقیقت ہے جو چلتی چلی آ رہی ہے، اس سے محتاط رہو. اسی طرح ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے علامہ اقبال کی ایک ملاقات ہوتی ہے میسولینی سے. میسولینی جو کہ اٹلی کا ڈکٹیٹر تھا، بہت بڑا فیشسٹ ڈکٹیٹر تھا، اس سے زیادہ فیشزم کی جو اصطلاح ہے وہیں سے استعمال ہوئی ہے. تو میسولینی نے اقبال کو بلایا ہے. اقبال جب یورپ میں تھے تو بڑے، چونکہ ان کی شہرت اتنی تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران ان کو بلا کے مشورے لیا کرتے تھے. اب سوچئے اقبال کا لیول کہ اس وقت کی پوری دنیا کے حکمران اقبال سے مشورے لیتے تھے. تو میسولینی نے اقبال سے بلا کے پوچھا کہ میری فیشسٹ موومنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اقبال نے اس کو جواب دیا کہ اسلام بھی ڈسپلن کو بہت پسند کرتا ہے اور آپ نے اس فیشسٹ موومنٹ میں اپنی قوم کو بہت ڈسپلن کر دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ نصیحت کی کہ اس میں دین اسلام کے انسانیت کے پہلو شامل کرو جو تمہاری اس فیشزم کو سافٹ کر کے ایک انسانیت سے محبت کرنے والی تحریک اور موومنٹ بنا سکیں. بلکہ انہوں نے یہ تک مشورہ دیا اس کو کہ تم مسلمان دنیا سے لوگوں کو بلاؤ، اسٹوڈنٹس کو بلاؤ، ان کو وظیفے دو، ان کو رہائش کا انتظام کرو اور اٹلی میں نیا خون داخل کرو، اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک لوگ، اسلامی تہذیب اور ان تمام ایلیمنٹس کو شامل کرو اٹلی میں جو تمہاری اس موومنٹ کے ڈسپلن کو سافٹ کر کے اس کو ایک بناولنٹ ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل کر دیں. ایک فاشسٹ اور ظالم اور جابر حکمرانی نہ کرنا یہاں پر. میسولینی نے اقبال سے مشورہ لیا کہ آپ مجھے مشورہ کیا دیتے ہیں؟ تو اقبال نے اس کو یہی مشورہ دیا کہ اپنے شہروں کو زیادہ بڑا مت ہونے دو. تو وہ حیران ہوا کہ یہ مشورہ آپ نے اپنی ذاتی رائے سے دیا ہے؟ فرمایا نہیں،
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تمہارے شہر بہت بڑے ہو جائیں پھر ان کو بہت بڑا ہونے سے روکو اور نئی بستیاں آباد کر لو. اور اقبال نے بھی میسولونی کو اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف کرایا. وہ اقبال کو میسولونی شروع میں پسند تھا, جب اس نے وہ برائیاں نہیں شروع کی تھیں, وہ ظلم و ستم نہیں شروع کیے تھے, اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کی ڈکٹیٹرشپ کو سافٹ کر کے بیناولنٹ کر لیا جائے, لیکن میسولونی آپے سے باہر ہو گیا اور بعد میں اقبال نے اس کے خلاف بڑی سخت بات بھی کی. سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ علامہ اقبال نے فیشزم اور ڈکٹیٹرشپ ایک طرف اور ڈیموکریسی دوسری طرف, اس کے بارے میں جو مزید کہتے ہیں, جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, یعنی یا بادشاہ کا جلال ہو یا ڈیموکریسی کا سرکس ہو. امیجن کریں ڈیموکریسی کو سرکس کہا ہے انہوں نے. جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کہ جب دین نکال دیا جائے سیاست سے, اس ڈیموکریسی کا فنڈامنٹل ایلیمنٹ یہ ہے کہ مذہب اور سیاست الگ الگ ہوگی. ڈکٹیٹرشپ کا بھی فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے کہ ریاست کا مذہب سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, چاہے کیپٹلزم ہو چاہے کمیونزم ہو, دونوں جدا ہیں. جن دونوں کی سیاست دین سے جدا ہے, اور جب جدا ہو دین سیاست سے تو پھر رہ جاتی ہے چنگیزی. اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ کیا ایک اسلامی معاشرہ سیکولر ریاست ہونی چاہیے یا ایک تھیوکریٹک مذہبی ریاست ہونی چاہیے؟ اب یہ وہ سوال ہے جس پر ایک طوفان برپا, فضول میں طوفان برپا کیا جا رہا ہے. اس کو ہم بالکل واضح کر دیں کہ اقبال کے حوالے سے بھی, اقبال نے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں چھوڑا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست سے دین جدا نہیں کیا جا سکتا. تھیوکریٹک سٹیٹ کے حوالے سے دو کانسیپٹس ہیں. دیکھیے اسلام میں کلرجی نہیں ہے, کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کو ملائیت کہتے ہیں یا پاپاسی کہتے ہیں, جب پوپ ہے یا پادری, الگ ایک طبقہ بنا ہوا ہے اس معاشرے میں. اور دین کی اجارہ داری, مذہب کی اجارہ داری عیسائیت میں صرف پادری کے پاس ہے. اسی طرح یہودیوں میں مذہب کی اجارہ داری ان کے ربائز کے پاس ہے. اسی طرح ہندوؤں میں اجارہ داری ان کے پاس ہے, جو مذہبی طبقہ ان میں برہمنوں کی کلاس انہوں نے الگ سے بنائی ہوئی ہے. اسلام میں ایسا کوئی طبقہ نہیں ہے, ہر مسلمان دین کی نمائندگی کرتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اقبال کی سوچ اور فکر کے حوالے سے. گفتگو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. فی الحال ایک بریک لیجیے.